انسان کے سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا موجود ہے۔ وہ اپنے اندر کسی نہ کسی کی انسیت پیدا کر لیتا ہے اور الفت پیدا کر لیتا ہے، اور پھر وہ انسان کو اس کا عاشق بنا دیتا ہے، اس کا محب بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کے خیالوں کے اندر، اس کے تصور میں وہ شخص ہی بستا ہے، ہر وقت اسی کا تصور کرتا ہے، اسی کا خیال کرتا ہے۔ یہ تو عشق کا ایک اعلیٰ مقام ہے، لیکن آج کل تو چلتے پھرتے ہر گلی کے نکڑ پہ ایک عاشق مہجور ملتا ہے، اور اس کی زباں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، اس کے منہ سے یہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ میاں کبھی عشق میں مت پڑنا، یہ تجھے برباد کر دے گا۔ کیونکہ محبوب تو بے وفا ہی ہوتے ہیں، وہ تو بے وفائی ہی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ یار وہ محبوب ہی کیا جو بے وفائی کر دے، وہ محبوب بھی ہو اور بے وفائی بھی کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محبوب کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میاں کبھی تجھے عشق ہوا ہی نہیں ہے، کبھی تیرے سینے میں عشق کی آگ جلی ہی نہیں ہے۔ جب تیرے سینے میں عشق کی آگ بھڑکے گی اور جلے گی، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا کہ محبوب کی وفائی کیا ہوتی ہے اور بے وفائی کیا ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جس ذات کا عشق اپنے سینے میں بسا رکھا ہے، جس کا عشق اپنے سینے کے اندر جما رکھا ہے، اگر ایسا عشق تو بھی کرتا تو پھر کبھی تیرے یہ زباں سے غم بھرے الفاظ نہ نکلتے، یہ تیرے زباں سے ایسے غم والے الفاظ نہ نکلتے۔ یار جب کسی کو دل دینا ہی ہے، جب کسی کو دل دینا ہی ہے، جب کسی سے آنکھ لڑانی ہی ہے، جب کسی کو محبوب بنانا ہی ہے، تو پھر ایسا محبوب بناؤ نا کہ تم اس کے عاشق ہو اور زمانہ تمہارا عاشق بن جائے، اور تم اس کے قصیدے پڑھو اور زمانہ تمہارے قصیدے پڑھے، تم اس کے گیت گاؤ اور زمانہ تمہارے گیت گائے، اور تم اس کو محبوب بناؤ، زمانہ تجھے محبوب بنا لے۔ جب عشق کرنا ہی ہے تو پھر ایسے شخص سے عشق کرو نا، جب کسی کے قصیدے پڑھنے ہی ہیں تو پھر ایسے شخص کے قصیدے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں نا، تو ہم تو خود پر فخر کرتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ عشق کا مقام ہوتا ہے۔ وہ مکھ چند بدر شاہشانی ہے، متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مدبریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں، کتھے جا اڑیاں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا عشق اپنے سینے کے اندر پیدا کرو، بزرگان دین جیسا عشق اپنے سینے کے اندر پیدا کرو، صحابہ جیسا عشق اپنے سینے کے اندر پیدا کرو، بلال حبشی جیسا عشق اپنے سینے کے اندر پیدا کرو۔ بلال حبشی کا عشق سے پہلے کچھ مقام نہ تھا، لیکن جب محمد عربی سے دوستی لگ گئی، جب محمد عربی کے عاشق ہو گئے تو پھر فرش سے عرش تک مقام ان کا پہنچ گیا۔ یہ بلال حبشی کو جو مقام ملا ہے، یہ محبوب خدا کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ تو پھر عشق کرنا ہی ہے تو پھر ایسا عشق کرو، جب محبوب رکھنا ہی ہے، جب کسی سے آنکھ لڑانی ہی ہے تو پھر ایسا محبوب بناؤ، ایسی آنکھ لڑاؤ۔ محمد عربی سے عشق کر تو دیکھو، تم اس کے عاشق ہوگے اور زمانہ تمہارا عاشق ہو جائے گا۔ جب عشق کرو تو پھر اپنے سینے کے اندر جب عشق کی آگ کو بھڑکاؤ تو پھر اعلیٰ درجے کا عشق ہونا چاہیے۔ جنگ احد میں جب شیطان نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ معاذ اللہ محمد عربی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ خبر پھیلتے پھیلتے مدینے تک پہنچی، اور مدینے تک جب یہ خبر پہنچی تو وہاں کی زمین دہل گئی، اور عاشقوں کے جو سینے میں عشق بستا تھا وہ ابلنے لگا، اور عشق اس قدر پہنچنے لگا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنے لگے، اور وہاں کی جو پردہ نشین عورتیں تھیں ان کا عشق کا مقام اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کا اوپر سر کے اوپر صدمہ غم پہنچنے لگا، اور وہاں کی ایک بڑھیا عورت، قبیلہ بنو دینار کی ایک بڑھی عورت تھی، وہ اپنے عشق کو قابو میں ہی نہ رکھ سکی، وہ گھر سے نکل گئی اور میدان جنگ کی طرف سفر کرنے لگی، اور پھر راستے میں جو شخص ملتا اس سے پوچھتی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد عربی کی حال کیا ہے، محمد عربی کس حالت کے اندر ہے۔ ہر شخص سے یہ پوچھتی تھی کہ محمد عربی کے کیا حال ہے، کیونکہ وہاں تو یہ خبر پہنچائی گئی ہے کہ معاذ اللہ محمد عربی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا، محمد عربی کی حالت مجھے بتاؤ۔ ہر شخص سے آنے والے، ملنے والے ہر شخص سے وہ یہی پوچھ رہی تھی۔
پھر ان شخصوں میں ایسے لوگ بھی اس کے پاس آئے کہ بڑھیا تو محمد عربی کا پوچھتی ہے، تیرا جو بھائی ہے، تیرا جو شوہر ہے، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان کا بھی تو کچھ خیال کر، ان کا بھی تو کچھ حال چال پوچھ، وہ بھی تو جنگ کے اندر گئے تو وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ بڑھیا کو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے سینے میں محبوب خدا کا عشق بس رہا تھا، اسے محمد عربی نظر آ رہے تھے، وہ حضور سے عشق اعلیٰ درجے کا رکھ رہی تھی، اس نے سینے میں جو عشق محمد عربی کا بسایا تھا وہ ایسا بسایا تھا کہ اس کے خیالوں میں بھی محمد تھے اور اس کے تصور میں بھی محمد تھے۔ تو جب پہنچتے پہنچتے وہ جنگ کے میدان کے قریب پہنچی تو وہاں پوچھا کہ محمد عربی کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، الحمدللہ بخیریت ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوا کہ معاذ اللہ محمد عربی کو شہید کر دیا گیا ہو، یہ خبر جھوٹی پھیلائی گئی ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے تمہاری خبروں پہ یقین نہیں ہوتا، مجھے محمد عربی کا دیدار کرنا ہے، جب تک میں اس کا دیدار نہیں کروں گی میرے سینے کو ٹھنڈک پڑے گی نہیں، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نہیں، مجھے محمد عربی کا دیدار کرنا ہے۔ تو پھر لوگ اسے محبوب خدا کی بارگاہ کے اندر لے کر گئے اور حضور کے قریب کھڑا کر دیا۔ تو جب اس کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی اور مصطفیٰ کے جمال پر پڑی تو اس کے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی، پھر اسے یقین ہوا کہ ہاں محمد عربی خیریت سے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ایسا عشق رکھو کہ جب محبوب اگر ایک آن کے لیے، ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو تم نہ رہو، ایسا عشق سینے کے اندر بساؤ، تو پھر تمہیں مقام مرتبہ ایسا ملے گا کہ تم محبوب کے عاشق بنو گے اور زمانہ تمہارا عاشق بنے گا۔ ایسا عشق اپنے سینے کے اندر پیدا کرو تو پھر تمہارا مقام سب سے الگ ہوگا، سب سے تھلگ ہوگا۔ تو زمانہ تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گے لیکن زمانہ تمہارے گیت گائے گا، اور پھر ایسا ہوگا جب تم محبوب کے ہو جاؤ گے، حضور کے ہو کر رہ جاؤ گے تو زمانہ تمہارا ہوگا اور پھر حضور تمہاری مدد کو بھی آئیں گے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے حج کے ارادے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب سفر کرنے لگے، تو پھر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی تعداد کثیر تھی اور گرمی کا موسم تھا اور ایک ہی کنواں تھا، لوگوں نے پانی پیا تو اور اپنے جانوروں کو نہلایا، تو پھر ایک سا وقت آ گیا کہ وہ جو کنواں تھا وہ خشک ہو گیا اور پھر لوگوں کے جو حلق تھے وہ خشک ہو گئے اور لوگ قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے، قطرے قطرے کو ترسنے لگے، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دعا اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے اور پھر اس کی دعا سے رب تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ تو پھر اتنے میں محبوب خدا محمد عربی وہاں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو پھر جب حضور کو یہ حالت معلوم ہوئی تو حضور کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا۔ حضور کو معلوم تھا کہ میرے عاشق موجود ہیں یہاں پر، میرے محب یہاں پر موجود ہیں، تو پھر مجھے یہاں پر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پھر حضور کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا اور حضور نے دعا کی کہ مولا ان پر رحمت کی بارش نازل فرما، لیکن حضور نے وہاں پیالہ منگوایا اور اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، جیسے ہی اس پیالے کے اندر ہاتھ رکھا حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، حضور کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی، اور اس قدر پانی نکلا حضور کی انگلیوں سے کہ وہاں کے جو لوگ تھے سب لوگ پانی پی کر بھی تھک چکے تھے، انہوں نے مشکیزوں کو بھی بھر لیا تھا، برتنوں کو بھی بھر لیا تھا، وضو غسل اپنے آپ کو مزین و پاکیزہ کر لیا تھا اور سب لوگوں کو پانی بانٹ بھی دیا تھا، پھر بھی اتنا پانی نکل رہا تھا حضور کے انگلیوں سے کہ حضرت جابر سے جب پوچھا گیا کہ حضور کی انگلیوں سے کس قدر پانی نکل رہا تھا اور تم کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم 1500 لوگ موجود تھے، ہم سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اپنے جانوروں کو نہلایا، اپنے برتنوں کو بھر دیا، اپنے مشکیزوں کو بھر دیا، اور اس کے بعد بھی اتنا پانی نکل رہا تھا کہ اگر ہم 1,00,000 تعداد کے اندر بھی موجود ہوتے، فرماتے ہیں کہ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 تعداد کے اندر بھی موجود ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔